حضرت علامہ یوسف نبہانی لکھ رہی ہیں سرکار کے اس فرمان کے بعد وہ لاغر 55 سال تک زندہ 55 سال تک وہ زندہ دیکھا اگر وہ 55 سال تک زندہ رکھیں تو بے مثلو بے مثال 55 سال تک زندہ رکھیں تو بے مثلو بے مثال اگر چہرہ اقدس کی نورانیت سے کمرہ اندھیرا روشن ہو جائے بے مثلو بے مثال یہ واقعہ کس طرح سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوئی سے تاگے سے اپنا کپڑا سی رہی ہے وہ سادگی کا دور تھا وہ کپڑے حضرات خود سیتے تھے وہ سی رہی ہیں چراغ بجھ گیا اندھیرا ہو گیا سوئی نہیں مل رہی تھی اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو فتوجنت الابرا تو پھر وہ جو سوئی تھی وہ روشن ہو گئی مل گئی کیوں مل گئی بے شعاع وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے چہرہ اقدس کے نورانیت کی بنا بے شعاع وجہہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی شعاع کی وجہ سے سارا گھر روشن ہو گیا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ فصاحت الکبریٰ میں ضرور نقل کیا ہے یہی واقعہ اسی طرح اس نے نقل کیا ہے لیکن اس سے میں نے اور بھی سمجھا ہے اسی واقعہ سے میں نے اور بھی سمجھا ہے وہ کیا سمجھا ہے کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھی تھی اور وہ کپڑا سی رہی تھی اور چراغ بجھ گیا گھر میں اندھیرا ہو گیا سرکار فوراً تشریف لائے ارے بعد میں کچھ دیر کے بعد تشریف لاتے سرکار کو باہر علم ہو گیا عائشہ پریشان ہے چلے جائیں روشنی ہو جائے گی میرے رخ انور کی شعاع سے اس کو سوئی مل جائے گی سرکار کو اس کا علم تھا تو اندر تشریف ہو سکی تھا سرکار کو باہر بیٹھے ہوئے علم ہوا کہ عائشہ صدیقہ پریشان ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں سوئی نہیں مل رہی سرکار اسی وقت تشریف لے آئے معلوم ہوا اگر وہ باہر رہیں تو اندر والوں کے حالات کا علم ہے اگر روضے کے اندر رہیں تو باہر والوں کے حالات اگر وہ باہر بیٹھے تو اندر کے والوں کے حال کا علم ہے اگر وہ روضہ شریف کے اندر جلوہ گر رہیں تو باہر والوں کے حال کا علم ہے ان کو اندر والوں کا بھی علم ہے باہر والوں کا بھی علم ہے ان کو کل کا علم ہے آج میں عقیدہ مضبوط کر رہا ہوں آج میں نے جتنی تقریر کی ہے عقیدہ مضبوط کر رہا ہوں ہاں یہ مضبوط ہو رہا ہے دلائل قطعی ہیں کہ نہیں دلائل یقینی ہیں ہاں میں دورہ پڑھایا میں نے ادھر کومری میں تو پیر صاحب دیور شریف جو بڑے بڑے پیر صاحب تھے وہ کہنے لگے ارے لوگوں یہ مولانا مختار احمد درانی جو خانپور سے آئے ہیں یہ اہل سنت کی براہین قاطعہ میں سے اس نے کہا یہ براہین قاطعہ ٹھیک ہے اب آپ بتائیں کہ یہ اتنی قوی دلائل ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بے مثل و بے مثال ہونے کے لہذا وہ سرکار بھی بے مثل و بے مثال ہے ارے عقیدہ اہل سنت بھی بے مثل و بے مثال ایسا عقیدہ کسی کا نہیں تو ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے ایسا عقیدہ بھی کسی کا نہیں لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے مثل و بے مثال ہیں تو اہل سنت کا عقیدہ اہل سنت بھی بے مثل و بے مثال اس جیسا عقیدہ کسی کا نہیں کوئی جماعتیں بنتی رہیں کوئی فرق بنتے رہیں کچھ بھی بنتے رہیں بڑے بڑے نام بھی کہلواتے رہیں کچھ بھی کہتے رہیں لیکن اہل سنت جیسا بے مثل عقیدہ کسی کا نہیں کیونکہ بے مثل سے ہم وابستہ ہیں اس بے مثل نے ہمارے عقیدے کو بے مثل بنا دیا کیوں بھائی ایسا ہے کہ اس بے مثل نے ہمارے عقیدے کو بے مثل بنا دیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بھی بے مثل و بے مثال ہے اپنی خلقت میں بھی اپنے خلق میں بھی
معجزات میں بھی، اپنے کمالات میں بھی، اپنی ذات میں بھی، اپنے صفات میں ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہم حیثیات بے مثل و بے مثال، اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی مثیل نہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بھی کوئی مثیل نہیں۔ اچھا آخری بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں اور 2:30 بج رہے ہیں آپ کے، سنو دیکھو، کوئی میری تصویر لے وہ لے سکتا ہے، پتہ نہیں کتنی میری تصویریں ہوں گی، آپ سب میں سے کوئی کسی کی تصویر لے وہ لے سکتا ہے، آج کل تو موبائل آئے ہیں، منٹ بھی نہیں لگتا ہے وہ تصویر آ جاتی ہے، تو یہ جتنی بھی ہم لوگ ہیں جن کی بھی کوئی تصویر لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، یہ مصور بن جائیں تو تصویر ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کسی سے بن بھی نہ سکی نہ بن سکتی ہے، کیونکہ عاشق نے صحیح کہا، میں نے مصور سے کہا بے مثل ہے یہ نازنین۔ یہ آخری بات میں تقریر ختم کر رہا ہوں، اب تصور ختم کر رہا ہوں، میں نے مصور سے کہا، میں نے مصور سے کہا، کیا کہا؟ بے مثل ہے یہ نازنین، تصویر اس کی کھنچ سکے تجھ سے تو یہ ممکن نہیں، تصویر اس کی کھنچ سکے تجھ سے تو یہ ممکن نہیں، تجھ سے تو یہ ممکن نہیں، یہ بات سچ کہتا ہوں میں، تجھ کو نہ آوے گر یقین، یا صورت کسی چنی یا تن کو کن صورت کرے۔ میں نے کہا یہ بھی مثل ہے، اس کی تصویر کھینچ، نہیں کھینچ سکتا، نہیں کھینچ سکے گا، اگر نہیں کھینچ سکتا پھر یہ تصویر بنانا کا مصور ہونے کا فن چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ معلوم ہوا کہ وہ ہر کی مصور تصویر لیتا تھا، اس کی نہیں لے سکتا، کیونکہ مثل والوں کی تصویر بن سکتی ہے، بے مثل کی تصویر نہیں۔ سرکار کا شان بھی واہ واہ، عقیدہ اہل سنت بھی واہ واہ، سرکار کا شان بھی واہ واہ، سرکار کا بے مثل ہونا بھی واہ واہ، سرکار کا عظیم المثال ہونا واہ واہ، اور عقیدہ اہل سنت بھی واہ واہ، ایسا ہے کہ نہیں؟ عاشق جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح شان بھی بیان کرتے رہتے ہیں، اور شان سن کر وہ رونے والے روتے بھی رہتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اساتو عشق آدیتی ہے بازی، اساتو عشق آدیتی ہے بازی، اساتو عشق آدیتی ہے بازی، اساتو عشق آدیتی ہے بازی۔ آگے کہتے ہیں کہ اتھا رومن پٹن دی کار اتھا ملن حسن دی مستار، پر اے بھی سجن واہ وہ بھی سجن۔ تو بہرحال میں نے مصور سے کہا کہ مثل ہے یہ نازنین، تصویر اس کی کھنچ سکے تجھ سے تجھے ممکن نہیں، یہ بات سچ کہتا ہوں میں، دعویٰ کرتا ہوں، یہ بات سچ کہتا ہوں میں، تجھ کو نہ آوے گر یقین، یا صورت کشی چنی یا ترک کن صورت کرے۔ سرکار کا مثیل کوئی نہیں کہ سرکار کی صورت بن سکے، جس مصور حقیقی نے ایسی پاک صورت بنائی ہے اس جیسی اور کوئی بنا نہیں سکتا، اس جیسی صورت اور کوئی بنا نہیں سکتا ہے، اس جیسی صورت بن بھی نہیں سکتی ہے۔ کیسے بن سکے جس میں جمال خدا نظر آئے، تو پھر اور کون ہوگا جس میں خدا کا جمال نظر آئے؟ یہ آئینہ جمال خدا ہے، انا مرآت جمال الحق، سرکار فرماتے ہیں میں اللہ کے جمال حقی کا آئینہ ہوں، دیکھو مجھ میں خدا کے جلوے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ میرے ان قدیم کلمات کو قبول فرمائے، اور عقیدہ اہل سنت ہم سب کا اللہ مزید مضبوط فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم مسلک اہل سنت پر زندہ رکھے، اسی پر مارے، اسی پر قیامت اٹھائے۔
آمین آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ